بلال کے ساتھ ایک صحابی کا ایسی تکرار ہو گئی، حضرت حذیفہ انہوں نے تکرار میں اتنا کہہ دیا، اے کالی عورت کے بیٹے، بات اتنی تھی کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، تھوڑا تکلیف ہو گئی۔ آپ سوچتے ہیں ناک جس کی نٹکی ہے اس کو نٹکا کہے تو کچھ نہیں لگے گا، تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ کسی کا خراب ہے، اس کے چہرے کو عیب دلانے سے آپ سوچتے ہوں گے کچھ نہیں، بلکہ اس کے سینے پر چھری سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی کا عیب اس کے کالے پن کو نہ کہو، اس کے نٹکے پن کو، اس کے لولے پن کو، اس کے لنگڑے پن کو عیب نہ دو۔ حضرت بلال کو ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا، کالی عورت کا بیٹا ہے تو۔ بلال حبشی رونے لگ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بلال کیا ہوا؟ کہا حذیفہ نے مجھے کالی عورت کے بیٹے کہا ہے۔ حالانکہ حقیقی بات تھی، بلال تو کالے تھے بھی، کالی عورت کے بیٹے بھی تھے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ نے خطبہ دیا منبر ہلنے لگا آپ کے جلال پاک سے۔ صحابہ سے فرماتے ہیں تم سے پہلی والی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ وہ اپنے بھائیوں کو تانا دیا کرتی تھی۔ خبردار، میں نے تمام جاہلیت کے تانوں کو اپنے پیروں سے رون دیا ہے۔ کہاں ہے حذیفہ؟ ابھی کل جاہلیہ یا حذیفہ، اے حذیفہ کیا ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت باقی، ابھی بھی تمہارے اندر جہالت ہے؟ اتنا کہا میرے آقا اور اندر چلے گئے۔ حضرت حذیفہ کو یہ بات اثر کر گئی، ہم مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ ایک صحابی کو جب اپنی خطا معلوم ہو جائے تو گھمنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت حذیفہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اچھے خاندان کے ہیں، خوبصورت بھی ہے، لیکن فوراً آتے ہیں حضرت بلال کو مجمع میں سے اٹھاتے ہیں، مارنے کے لیے نہیں کہ کیوں شکایت کر دیا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر کے لاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے باہر اور خود نیچے زمین پر سو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے بلال مجھ سے خطا ہو گئی، اب میں چاہتا ہوں اس خطا کی تلافی اور بھرپائی تم ہی کرو، اپنا یہ کالا پیر اٹھاؤ اور میرے چہرے پر رگڑ دو۔ جب تم میرے چہرے پر یہ کالا پیر رکھو گے میری روح کو سکون ہو جائے گا۔ بلال حبشی فوراً سینے سے لگا لیتے ہیں اور پیر نہیں بلکہ حذیفہ کو اٹھا کر کے چومنے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم صحابی رسول ہو، پیر کی جگہ نہیں بلکہ ہماری سر کی جگہ پر ہو۔ یہ صحابہ کا اتحاد بھی تھا، ان غریب صحابہ کے اندر میرے آقا نے کتنے اخلاق ڈالے تھے۔ آج بات بات پر ہم نے عزتوں کو اچھالنا شروع کر دیا اور ان کے خاندانوں کو ہم نے پورے مجمع عام میں تباہ و برباد کر دیا۔ ماں کی گالی، باپ کی گالی جو نوجوان دیتا ہے خبردار، اللہ رب العزت گالیوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، ایک مومن کو گالی دینا فسق کی علامت ہے اور اس کا قتل کرنا